سے ہم ادھر سے تو کہیں ڈاؤن ہی نہیں ہے محمد اللہ بولو ہم کس کے گھر میں بیٹھے ہیں بھائی اللہ کا نام زبان کا لے آواز کا بخشش ہو جائے بولو کس کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے کس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں سونے رب کا ذکر کر رہے ہیں اس کے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں نبی کے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں حضور کے صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں حضور کے پیارے پیارے غلاموں کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر یقین کیجیے نا وہ عرش والا خوش ہو رہا ہے اگر میرے تیرے دوست کی کوئی بات کرے تو تو خوش ہو جاتا ہے نا تو وہ جب اس کی بھی کوئی بات کرے نا وہ ذات بھی خوش ہوتی ہے جب ہم زلف مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں جب ہم چہرے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آئیے میں محفل میلاد کی تعریف کرتا ہوں اور اس کے بعد اس میں ایک قرآن اور ایک حدیث پڑھتا ہوں بس محفل میلاد مصطفیٰ ہم اس محفل کو کہتے ہیں اگر توجہ رکھو گے تو پھر بات کو تفصیل سمجھ آئے گا محفل میلاد مصطفیٰ محفل کا ہوتا ہے یہاں پہ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں میلاد ولادت مصطفیٰ میرے پیارے آقا کا نام ہے ٹھیک ہے ولادت مصطفیٰ وہ محفل جس میں ہم حضور کے آنے کی بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی آئے ہیں تو کس شان کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ اب مجھے یہ بتاؤ اس محفل میں قرآن کی تلاوت ہوئی قاری اجمل صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے قاری ہیں انہوں نے تلاوت کی اور نعتیں پڑھی ہوئی بہت اچھی نقابت ہوئی اب میں تھوڑا بیان کر رہا ہوں اس کے اندر کون سا عمل ہے جو خراب ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر کہو نا میرے مصطفیٰ کی محفل میں آیا کرو اور پھر کہا کرو سب سے قبر وچ تیسرا سوال ہونا نا تیسرا اوڑا ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل بول تو اپنی زندگی میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اگر آج اپنے نبی کے بارے میں جب بولے گا تو کل پھر تیرے نبی بھی تو نہیں بولیں گے ہیں وہاں پہ بھی تو نہیں بول سکے گا پہچان پیدا کر نبی کی نعتیں پڑھ درود پاک پڑھ اپنا تعلق اپنے نبی سے پکا رکھ قبر بھی سرکار کے صدقے ہے آخرت بھی سرکار کے صدقے ہے آئیے مل کے کہہ رہا ہوں سب سے اعلیٰ تو اعلیٰ ہمارا نبی اور سب سے یوسف علیہ السلام بڑے سونے نبی پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اب تو یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے اب تو یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو زلیخا نہ دیکھا ہمارا نبی تو زلیخا نہ دیکھا ہمارا نبی اور سب سے الحمدللہ حضور کی میلاد کی میں نے تعریف کی ہے
وہ محفل جس میں سرکار کے آنے کی بات کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ آ رہے ہیں تو کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کو وہ محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج کی پر پہلی محفل ہے جو اللہ نے خود سجائی، نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، ان سے پکا وعدہ لے کے کہا اے نبیوں جب تمہارا زمانہ آئے نا تو اس زمانے میں میرے نبی کے آنے کا ذکر کرتے ہیں، میرے حبیب کے آنے کا ذکر کرتے رہنا۔ سب نبیوں نے کہا مولا پکا وعدہ کرتے ہیں، قول اقرار کرتے ہیں، پر اس نبی کی شان کیا ہے جس کا ذکر ہم نے کرنا ہے؟ جب ہم نے جانا ہے، ذکر کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے جو اللہ کے آخری نبی آ جائیں، اللہ ہم کیا بیان کریں؟ فرمایا دو شانیں بتا دینا۔ فرمایا ایک ہمارا مصدق آ رہا ہے، دوسرا تاجدار ختم نبوت۔ مصدق کی تصدیق کے بغیر بات نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، وہ مور لگاتا ہے تو بات بنتا ہے نا۔ تو فرمایا نبیوں کی بھی بات تب بنے گی جب مور کملی والے کی ہوگی، اور دوسرا فرمایا سارے نبی نبی بن کے آئیں گے اور ہمارا نبی تاجدار ختم نبوت بن کے تشریف لائیں گے۔ یہ وہ شان ہے جو سب سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کے سامنے رکھی ہے، اور اللہ کو اکبر، نبیوں نے پھر وعدہ نبھایا ہے۔ آیت سنیے اور اس کے بعد وہ شان سنیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے نا، اس سے بڑھ کے میلاد کی محفل کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جدیدے میں بھی محفل ہے، ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے، اگر کلر میں ہو رہی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ کسی جگہ سیالی صاحب خطاب کر رہے ہیں، کسی جگہ کوئی اور کوئی بہت خطیب خطاب کر رہے ہوں گے، لیکن میں اس محفل پہ قربان نہیں جب روح سن رہی ہے اور میرا رب خود شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ میرا خیال پسینہ سارا یہ ہے محبت راکھے پر ایک سوال ہے۔ سن جاکم پھر میرا رسول آئے گا، شان والا نبیوں کا سردار، اے تکیلے میں بیٹھنے والا حضرت اللہ سے بات نبی اللہ والے حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس یہودی کو دیکھا جب مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے یہودی تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کس کے گھر جانا ہے؟ عبداللہ کے شان عبد المطلب کے پوتے، نبیوں کے سردار عبد المطلب کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی کہتا ہے اے عبد المطلب آؤ نا ذرا وہ بچہ دکھا دو جس کی ولادت کا جواب دی ہے، میں نے پشت دیکھی ہے، اگر ایک نشانی اس میں پائی گئی جو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بتایا تھا تو پھر میں مبارک دے کے کہوں گا قریشیوں اور نبیوں کا سردار تمہارے درمیان آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ تھوڑی یہ دو آواز گاؤں یہ سائز ادھر بھی آپ سیدھے حضور دے یہ بھی حضور دے غلام، یہ بھی حضور دے غلام، یہ سارے میرے نبی کی پاک میں غلام بیٹھا میں ہمیشہ ترغیب ہے حضور دی جی محفل پاک ہوئے میں محفل نات محفل میلاد مصطفیٰ اس نے جب آنا ہوئے اس آن تو پہلے اپنے مائنڈ بنایا، اپنے آپ کو تیار کیا اس طرح صاف نہایا، صاف ستھرے کپڑے پائے، خوشبو لگائی، باوضو ہویا، سر پہ کپڑا رکھا، مسجد ہوئے یا گھر ہوئے، یہ نیت لے کمی بھئی آج سارے گھر میں حضور کا میلاد آج ہمارے محفل میں عرفان صاحب کو چیز کریں خوش ہوں۔ حضرت بدر توجہ رکھیے گا، ٹھیک ہے آپ ذہن میں رکھیں گے نا، ذہن میں رکھیں گے کیا چیز صاف ستھرے کپڑے، آج محفل نہیں روز آپ کو کوئی نہ کوئی پھر دروشی یعنی محفل میں کم از کم 1000 دروشی ہے، بیٹھے بیٹھے آپ میں دروشی باوضو ہو کے پڑھیں گے، یقین کریے نعت کا ایک ایک شعر تمہاری اوپر اثر کرنا شروع ہو، خطیب کا ایک ایک جملہ تمہارے ذہن میں
اگر یہ چیزیں نہیں ہیں نا پھر یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں نشستن پر خاصتن بہنا تو اٹھنا یہ ہو سکا، پھر باقی کوئی نہیں ہو سکا۔ وہ کملی والے کی بھی نظر اتھے ہوئی کہ تھے دل سونا ہو۔ آئیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فجو کے ساتھ سنیے۔ آپ اندر تشریف لے کے سرکار کو لے آئے، حضور کا چہرہ ہے، وہ چہرے سارے بڑے سونے، پر میں صدقے جاؤں نا اس چہرے جدے قسم میرا رب فرمائے وہ دوبا اللہ اکبر، چہرہ مصطفیٰ دے کر وازبان تاجدار بولنا کہنے لگا مکچم بدر شانی اوے متھے چمک دی رات نورانی ایک آنے زلفت اکھ مستانی مقبول اکھی احمد دریا سبحان اللہ مل کے پڑھ دے رہا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکشن کا ما اکمل کا کتھے پہرے علی کتھے تیری صدا خوش جاتی اکھی کتھے جاڑیاں کہنے لگا میں نے کچھ دیکھنی ہے، دیکھا بے ہوش ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش ہوا، کہنے لگا عبدالمطلب مبارک ہو، آج تمہارے گھر میں نبیوں کے سردار آ گئے۔ اور پوچھا کوئی نشانی ہے؟ پوچھا دو نشانی ہے، ایک ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے خود بتائیے، آسمان پہ ایک ستارہ ہے، سارے ستاروں کے اندر وہ ستارہ جس دن اپنی جگہ چھوڑ دے گا اس دن نبی کو سردار آ گا۔ آج ستارے نے جگہ چھوڑ دی، پہلی نشانی مکمل۔ دوسری یہ تھی کہ پشت پہ بالوں کا گچھا، پر میں یہ گچھا بھی موجود ہے، پہلے نبی آتے رہے ہیں، آج نبیوں کا سردار آ گیا، تاجدار ختم نبوت تشریف لائے۔ سبحان اللہ کہو گے؟ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن یہ جو تاجدار ہے ختم نبوت والی شان ہے، اس کے ساتھ اگلی شان کیا تھی؟ مصدق ہے، تصدیق کرنے والے۔ یہ جو شان ہے صدق تصدیق تو وہی کرتا ہے جو محفل میں موجود ہو۔ دیکھیے بھئی آج جگیری میں محفل تھی تو وہاں پہ اسپیکر باہر جائیں گے، قاری صاحب جائیں گے تو آپ جا کے بتائیں گے نا یہ محفل ہوئی تھی فلاں تھے، آپ میں سے کوئی جائے گا، جب محفل بھی کوئی نہ ہو تو پھر کیسے بتائیں گے؟ تو پھر بات سبحان اللہ کہہ رہے ہو، اللہ فرمایا میرا مصدق نبی آئے، ایک تو کہ تاجدار ختم نبوت، دوسرا مصدق نبی۔ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو اللہ کریم حکم ارشاد فرمائیں گے نوح تیری بات تب مانوں گا جب کوئی تیری تصدیق کرے میرے سامنے کھڑے ہو۔ وہ جو علیم و بذات صدور ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کسی کی تصدیق کرنا کوئی آسان کام ہے؟ وہ سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ والی بات تو نہیں ہے نا، وہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو میرا رب فرماتا ہے میں تیرے خیانات کو بھی جانتا ہوں، یہ ان کو بھی جانتا ہوں، اور میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ ہم سے بھی زیادہ قریب۔ میں ایک دوستوں سے بات یاد رکھیے گا، ہم بعد دفعہ کام کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے، ڈر نہیں لگتا ہم کر دیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تو مسجد میں ہے یا خانہ کعبہ میں ہے۔ یاد رکھنا اللہ کریم نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے نفوس کے اندر موجود ہوں۔ اب نفس کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، علامہ غزالی رحمۃ اللہ تفسیر غزالی میں لکھا ہے کہ نفس سے مراد انسانوں کے سارے جسم کے بعد، نفس سے مراد جسم کے اندر ساری رگیں، نفس سے مراد خون کے قطرے، نفس سے مراد ہڈیاں، نفس سے مراد سانس۔ اب بتا کون سی جگہ ہے جس جگہ میں تیرا رب نہیں ہے؟ تیری آنکھوں میں بھی وہ، تیرے بالوں میں بھی وہ، تیری ہڈیوں میں بھی وہ، تیری جیسے رگ رگ کے اندر وہ۔ تو پھر بندہ گناہ کرے آئے گا میرے دوستو، بابا بلے شاہ جی نے فرمایا تھا بچے میں اپنے اور باہر ڈھونڈا اور میرے اندر جسے
سبھی چوئے سب کی کی سجانا میں بھی تو بھی تو بلا کی نمانا حضرت محترم میرا رب فرمایا میں تمہاری شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں وہ سونا رب اس نے اپنے محبوب کو نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے آئیے میں اب ایک اور عقیدہ رکھنا چاہتا ہوں یاد رکھیے انسان کو انسان کیا حیوان بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا نبی تاجدار ختم نبوت بن گیا ہے اتنی سبحان اللہ ذوق سے سبحان اللہ کہتے ہیں خیبر کا موقع حضور نے فرمایا جنت کا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اس کا نبی بھی پیار کرتا ہے محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ صحابہ کرام فرماتے ہیں ساری رات ہم اکٹھے ہو کے دعا کرتے اللہ وہ جنڈا مجھے مل جائے وہ جنڈا مجھے مل جائے سب وہی تو سرکار نے فرمایا این علی علی کدھر ہے یا رسول اللہ شعبے کے شمع مقام بلاؤ حضور نے پٹی کھولی اپنا دعا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے فرمایا ڈنڈا پکڑا فرمایا علی جاؤ خیبر فتح کر دو خیبر کا قلعہ اٹھا کے پہن دیا مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے خیبر فتح ہوگا حضور کے بنا پہ سجن نصیر دن مسید فرمانے لگے وہ منظر فضائے دہار میں شارع علی کا ہے منظر فضائے دہار میں شارع علی کا ہے جو سمت سے دیا نظارہ بھائی باقی گھر میں جاتا ہے کئی دوست رہتا کہنے لگے پکا اپنی چلتا اگر بھی کہاں نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں بات میں بڑی شارٹ کرنا تاکہ تمہیں پریشانی نہ لیکن یاد رکھیے مرا وہ بندہ سی جڑ تک 1000 بندے کا مقابلہ کرتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جب سامنے آیا نا وہ کہنے لگا علی میں 1000 بندوں کا اکیلے مقابلہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا آج آپ میرے مقابلے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا آج کہتے ہیں کسی کہتے ہیں جو پلٹ کے معاملہ کرتا ہے جو پلٹ کے اپنے شکار میں حملہ کرتا ہے آئیے آپ فرماتے ہیں مرحب دانی سرے خیبر ہے بڑا اٹھے گا کبھی نہ یہ مانا علی کا ہے تو کیا لیا تیرے علم بسار خود بے کرم نصیب سارا علی کا ہے ادھر خیبر فتح ہوا ادھر ایک گدھا حضور کی بارگاہ میں آ کے میرے نبی سے باتیں کرنے لگا یہ بات یاد رکھیے گا اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کی زبانیں دی سمجھ آئیے زبان کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے زبان بولنا زبان سمجھنا اور زبان پڑھانا اللہ نے اپنے محبوب کو ساری چیزیں عطا فرمائی میں صرف ایک مثال بتا دیتا ہوں جب ہم کوئی بھی لینگویج کسی میں ماسٹر کرتے ہیں عربی ہے اردو ہے انگلش ہے 1600 سال ہیں یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر پھر بھی کوئی ماسٹر وہ ایم اے تو ہو جاتا ہے لیکن ماسٹر بڑا مشکل ہے اس کا ماسٹر بننا مشکل حضور کی بارگاہ میں سیدنا سلمان فارسی آ گئی آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فارسی بولتا ہوں یہ عربی بولتے ہیں مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی ہے میری سمجھ نہیں آتی حضور نے فرمایا سلمان فارسی کیا چاہتے ہو عربی یا رسول اللہ مجھے عربی پڑھایا کر عربی پڑھایا کر آئے میرے نبی کی رحمت ہے نگاہ جوش میں آ گئی ہے اور جس طرح اٹھ گئی
بابے قریب آ جائے اور سنیے زبان پڑھانا فرمایا سلمان صاحب نے کھڑا ہو منہ کھول منہ کھول جب منہ کھلا نا تو میرے نبی نے اپنا نواب سلمان فارسی کے منہ میں ڈال دیا اب سنیے رزلٹ فرمایا قسم اس غم کی جس کے قبضہ قدرت میں سلمان کی جان ہے اس لواب مصطفیٰ کے بعد مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑھ کے کوئی عربی بول نہیں سکتا اور پھر کہہ دو نا کون دے تاک دینے کمو چاہیے دینے والا کے سچا لیکن وہ جدو حضور دی بارگاہ آ کے تو پتہ کیا آتا ہے اے اللہ کے رسول میں اپنے خاندان میں سب تو آخر کے رہ گئے ہیں تو سن نبیاں میں جو سب تو آخر جائے ساڑھے خاندان تے نبیاں تو بغیر کسی سواری نہیں کی تھی اور میں رہ گیا یا کسی رہ گیا سونے اور میں آیا میں قربان ہوں میرے نبی کریم کے غلاموں میرے نبی سے محبت کر کے دیکھ تو صحیح تم بڑا کرم کر اتنی کر دے تو سوچ بھی نہیں سکتی اللہ مدینہ طیبہ میں نا ایک آدمی سبزیاں لے کر آتا تھا یہ محبت کی بات آگے اچانک میرے ذہن میں سبزیاں لے کر آتا تھا ایک دن حضور کی بارگاہ میں تو کسی نے کہا بھائی یار وہ سبزی لے کے نا جگہ حضور کو پسند ہے ایسا کہ یار میں نے نہیں پتا میرے آقا نے کیڑی سبزی پسند ہے تو سن لو سرکار کی پسندیدہ سبزی یہ محفل میلاد جی جگیرہ بھی جو ہے اتھوں تک یہ چیز اپنے پلے بار کے چلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ سبزی کدو شریف ساری زمین کی کدو لا دی ساری سب اور فصلیں ساریاں ختم کدو لگا دی کسی نے پوچھا ایک ایک کر دیا انہوں نے اس نے کہا عقل والوں کی قسمت میں کہاں ہے ذوق ضرور عشق والے میں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عقل و نگاہ ہو دل کا مرشد ابدی ہے عشق نہ ہو تو شرع و دین خود قضائے قسم ہائے رومیہ تشریف فرمانے لگے وہ جنہ دلا وچ عشق نہ رچی نا کتے سو چنگے میں سر پہ رکھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جو باقی بچے سر پہ رکھ کے کہتا ہے جن سنا اوے راضی ہوئے کہ مرضی دیکھی شکلی جے تو مرضی ان اپنی ویکھے کہ پھر نیا گل لوئے کچھ پیش کیے جو باقی بچے نا مدینہ پاک کی گلیوں میں بیچتا ہے اور پتہ کیا کہتا ہے او مدینے والوں کدو شریف لے لو مجھے نبی سے پیار ہو آئے صحابہ نے آگے جی یا رسول اللہ وہ دے آتی اعلان کر رہا ہے کدو شریف لے لو مجھے نبی سے پیار ہو گیا اگلے دن سرکار سے وہ آگے آگے سرکار پیچھے جب شہر کے درمیان پہنچے وہ کہنے لگا کدو شریف لے لو مجھے نبی سے پیار ہو گیا میرے سرکار نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور بلند آواز سے کہا مدینے والا کدو شریف لے لو مجھے بدو سے پیار ہو گیا
تجھے بھی اپنے نبی کی محبت نصیب ہو. اگر چاہتا ہے کہ حضور کی لال سننے سے تیری سینے میں ٹھنڈ پڑے پھر اپنے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھا. جتنا درود پاک پڑھے گا اتنا حضور کی قربت نصیب ہوگی, اتنی محبت نصیب ہوتی جائے. لیکن باوضو ہو کر اور کملی والے کے اپنی نگاہ میں رکھ کے درود شریف پڑھا. پھر دیکھنا حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا. فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد اس کو حمار نہیں کہنا, اس کا نام یفور. کتابوں میں کیا ہے یفور, اور یفور کہتے ہیں اس جانور کو جو جس جگہ پہ بیٹھے اس مٹی سے بھی خوشبو آنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جسم میں بدبو ہوتی ہے, وہ تھا کہنا عشق رسول میں حضور کی بارگاہ میں جب سرکار نے نام رکھا, کہتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھتا تھا اس جگہ سے خوشبو آ جاتا تھا. اگلا درجہ اس کو عشق رسول کا کیا ملا, حضور نے اس کو اپنا سفیر بنایا اور فرمایا جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا فرماتے جاؤ اس فلاں صحابی کو بلا کر لیا. وہ جاتا جا کے در میں منہ مارتا, جب منہ مارتا تو صحابی پیر نکل کے اسے پتہ چلتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ حضور کا سفیر آیا ہے, مجھے کملی والے بنا رہے ہیں. میں اپنے خاندان میں سب سے آخر میں ہوں, آپ نبیوں میں سب سے آخر میں ہیں. اس لیے نبی پاک نے فرمایا وہ جو محل بنا تھا نبوت کا آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے تک, اس محل کی آخری بھی میں بن کے آیا ہوں. اور یہ پہلی شان ہے. اور میں نے دل میں تقریر بالکل کروز کر دیا, بڑی گرمی میں بھی لگ رہی ہے, تو بھی لگ رہی ہے, لیکن اتنی گلا پسند سونی لگی نہیں. تھوڑی دیر اور اپنے آپ میں ذرا پانی. نبی پاک کا ذکر کرنا, میں نے کہا ایک قرآن پاک کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ. حضرت محترم لیکن ایک یاد تھی شیخ صاحب نے جو میلاد کی تعریف کر دیا, وہ محفل جس میں کملی والے کے آنے کا ذکر ہو. میں نے پہلی محفل کا بات کی ہے جو اللہ نے خود آسمانوں میں سجا کے فرمایا تھا لوگوں اے میرے پیارے نبیوں دنیا والوں کو بتا دو میرا محبوب آئے گا تو تمہارا مصدق بھی بن کے آئے گا اور تاجدار ختم نبی بنے گا. آئیے میرے دوستوں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کے چچا, تیری نسل پاک میں پڑھیے گا حضرت عباس سے میرے نبی کو بڑا پیار ہے. تیری نسل پاک میں روپیہ بھی نہ کسی غریب دینا ہوا ہے نا, اس پاس آتے مارا ہے تو اسی جائے. اور سنو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب آ کے کہنے لگا حضور روٹی چاہیے, میں بھوکا ہوں. اپنے خادم کو کہا اور برتن ہے نا اس برتن میں ایک روٹی اس کو دے دو. کہنے لگا حضور برتن جو ہے نا وہ تو اونٹ پہ لگا ہوگا. آپ نے فرمایا اونٹ ہی دے دے, سارا اونٹ ہی دے. یا حضور اونٹ تو نہ کتار میں ہے, فرمایا اس کو پوری کتار ہی دے دی. وہ ایک روٹی لے کے آنے والا, وہ پوری کتاب پکڑ کے لے مانگنے والا پوری کتاب لے کے جا رہا ہے اور زبان سے کہتا ہے تیری نسل پاک میں تو ہے وہ سب مصطفیٰ کریم کی محفل میلاد ہے. سبحان اللہ کہہ لو گے. اور ایک روایت میں مسجد نبوی میں سارے صحابہ کرام
ہماری جان سبحان اللہ کہو گے ان کے سامنے آپ نے اشارت پڑے غزوہ تبوک سے واپس حضور نے فرمایا چچا ذرا سنا وہ میں 3 اشارت پڑھتا ہوں اور صحیح بول جا رہا کہ پھر میں رات کا پیغام رکھتا ہوں تقریر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں آپ نے جو 3 شعر کہے ہیں اب سنیے ذرا اس کے اندر میلاد میں نے کہا تھا نا میلاد کے ایک آیت اور ایک حدیث مبارک ٹھیک ہے اب حدیث مبارکہ شروع ہو چکی آیت مکمل ہو چکی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا تو نعرے نمرود گلزار بن گئے سونے ہو جدی تسی پیدا ہوئے ہو زمین روشن تسی پیدا ہوئے ہو تو آسمان روشن سونے ہو تسی جائے پہلے نبیوں کی نبوت کے سورج کی دھوپ ہوگی پر میرے نبی کی نبوت کے سورج ہمیشہ قائم دائم رہے گا اشعار سنیے اور پھر مائی علیمہ سے میں بات اپنی مکمل کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں انت لما وردت نار الخلیل مقتدر وانت فی صلبه کیف یطلق انت لما ولدت اشرقت النار أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على الأفق لا تغرب جنہوں نے یہ اشعار سنے جنہوں نے سنایا میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا آخری موضوع سردار سونے تسی آئے ہو زمین روشن تسی آئے ہو آسمان روشن تسی آئے ہو تے غلام روشن غلام اشرم سید الودا کے چہرے لبائے امان کے ساتھ میں سر اٹھا فرماتے ہیں مسجد شریف کے اندر مدینہ طیبہ کے بعد ایک قافلہ رکا پانی ختم ہوا 40,000 سے زیادہ تعداد یا رسول اللہ غلام بہر 40,000 سے زیادہ تعداد پانی ختم ہو گیا آپ چلے دعا فرمائے سرکار آئے ہاتھ اٹھائے دعا کی فرمایا بشکیدے لے آؤ اس میں تھوڑا سا پانی جتنا بن ایک پیالے میں ڈالو اور میں اس جو ہے نا ہاتھ رکھوں گا اللہ برکت دے دے اس میں پانی تو ہے ہی کوئی میں جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام مارے کالے رنگ ہے اونٹ تک بیٹھے ہے مسکیدہ اس نے اٹھایا وہ پانی کا لے اس نے بھی لے وہ مسکیدہ بھی لے تو جانا پہاڑ کے پیچھے اور سبحان اللہ کہہ لے سو تو مننا پیسے نہ جڑا پہاڑ کے پیچھے تک لیندے ہیں وہ جگیرے دی محفل جو ہوئی تک لیندے ہیں ان سے بات فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع دخل دل اللہ حکم بسالی میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا ذرہ ہے اور غوث اعظم بغداد میں ساری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں تو مدینے اور گنبد خضرا والا سونا ندی وہ اپنے غلاموں کو دیکھ نہیں رہے اور میں نام سے بھی جانتا ہوں چہرے سے بھی جانتا ہوں بدیت سے بھی جانتا ہوں امام بصیری سے پوچھو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں حضرت محترم سرکار نے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے حبشی غلام ہے کالے رنگ کا ہے اور جسے چاہا در پہ گنا لیا جسے چاہا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیبی بات ہے مشکلہ کھولا نبی پاک نے ہاتھ رکھا پانی کا چشمہ جاری ارے انگلی سے چشمہ 5 چشمے جاری سب نے پانی پی لیا تو نے فرمایا آپ سی غلام کو سیدھا لے جا پانی سارے پی کہنے لگا سونیا خود دینے آیا میں تو جانتا سا تو صحیح بلایا جب تو بلایا اور میں بھی پیاس بھی کے بجاؤ حضور نے فرمایا کہ مسئلہ ہی 10 مسئلہ کا سمجھا
صورت سے اچھی نہیں، رنگ کالا، کوئی عزت نہیں، ماجد اتنا پتہ چلتا ہے سونے نبی کے در وہ سن ملتا ہے غلامی ہے مصطفیٰ دے صدقے دے ملتا ہے۔ سونے میری یہ درخواست ہے، میں بھی اپنے غلاموں جا بنا دے اپنے غلاموں جیسا سنتا کر دو شکل صورت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی جو سب پہ جو الارحام میں کئی فجشا، میرا رب جس طرح چاہتا ہے ریموں کے اندر شکل دیتا ہے، کسی کو کالا بنا دیتا ہے، کسی کو کولا بنا دیتا ہے، لیکن فرمایا محبوب آپ کو ہم نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ غلام کو بلایا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جدھر نبی پاک ہاتھ پھرتا جا رہا تھا، چہرہ چودھویں کا چاند بنتا جا رہا تھا۔ حسن و جمال کا پیکر مولانا روم فرماتے ہیں وہ یوسف ثانی بن گیا، جس پہ میرے نبی نے آج میرا یوسف ثانی بن گیا، کلمہ پڑھ کے جانے لگا۔ اب جو میں آپ کے سامنے اس کا محفل کرنا چاہوں گا، سنیے مالک کہتا ہے اونٹ میرا، مشکیدہ میرا، پر یہ جنا جنا پر بیٹھے یہ نہیں میرا۔ اور سننا نا اس محفل کا پیغام دیکھ لیا، کہنے لگا اونٹ میرا، مشکیدہ میرا، مشکیدہ میرا، مشکیدہ میرا۔ اجی ہن میں 4 بجے کے 5 بجے تقریر کر کے جانا نہیں جا رہا، اگر میں بول رہا تھا تھوڑا جا تو سبھی بول یقین کرو تو ایک دن میں نہ رہا ہوں تو پورا ہفتہ نہ تو 40 سال یقین کرو جب بولتا ہے تو سونا بولتا ہے۔ کتنی گلاں اسی بات کرتے رہے، کتنی گلاں بات کرتے ہیں، مسجد وچ اسی سبحان اللہ آخنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اللہ اکبر کہتا ہے اونٹ میرا، مشکیزہ میرا، پر اوپر بیٹھنے والا میرا نہیں۔ کو پاس آ کے کہتا ہے بول تو کون ہے، باقی چیزیں تو میری ہیں پر تو میرا نہیں، کہنے لگا مالک تیرا ہی غلام ہوں جو پانی لینے گیا تھا۔ کہنے لگا یہ رنگ، یہ ڈنگ، یہ میرے غلام کا تو نہیں ہے، یہ تو کسی اور کے غلام کا ہے۔ یہ حسن و جمال، یہ چہرے پہ نور، یہ میرے غلام کا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے۔ اس وقت سر جھکایا، کہنے لگا مالک سچ کہتا ہے، پانی لینے گیا تھا تو تیرا غلام تھا، پر واپس آیا ہوں تھوڑی دیر آج میں حضم مصطفیٰ میں بیٹھ کے آیا ہوں۔ میں نا ادھر حضور کی محفل لگی ہوئی تھی، میں بھی بیٹھ گیا، رنگ بھی انہوں نے دے دیا، ڈنگ بھی انہوں نے۔ کتنی دیر ہو گیا ہم گرمی میں بیٹھے، اگر خالی چلے جاؤ گے نا تو پھر بات کوئی نہیں۔ آپ سنیے اس محفل کا پیغام میلاد مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ قیامت کا دن آپ کا غلام کس شناخت سے پہچانا جائے گا، کون سی علامت ہے جو آپ کے غلام کی قیامت کے دن ہوگی، یہ حدیث پلے باندھیے گا۔ اور یہ نوجوان جو بیٹھے ان مسجد میں ایک حدیث رکھ کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنیے اس حدیث مبارکہ صدقے اللہ نے کرم نہ بہت سارے بندے نمازی بنے، ٹھیک ہے، انہوں نے میں رابطہ کر کے بھی دسیا اساں حضور یہ حدیث پیش کی تھی، اسی سنیے تو پھر نماز نہیں اساں چھوڑی پلے باندھ لو، ہو سکتا باہر جانے لو، اللہ تیری دل دی سوئی بدل دے دے، وہ جسے چاہتے ہیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، جسے چاہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ دوست بیٹھے ہوئے میرے گھر میں کوئی بندہ آئے گا میں بلاؤں گا تو آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے کوئی بلائیں گے تو آئیں گے، اور تیرا رب تجھے بلاتا ہی نہیں، یہ نہیں کہ میں مسجد میں نہیں جاتا، تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ بلاتا ہے اس بابے کو یہ صبح کے بعد اٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ کے غلام کی کیا نشانی ہوگی؟ اے بڑے سنی جاوے نہ ہونے میں خدا نچوڑ چھوڑ کے جاؤ، اس کے بعد انشاءاللہ فرمایا جب میرا غلام نماز واسطے وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا، ہاتھ پیر دھوتا ہے، یہ عذاب قیامت کے دن 14ویں دن چند کی طرح چمکتا ہے، تے جس کے چہرے تے نماز دا نور ہو سی وہی قیامت کے دن مصطفیٰ دے غلاماں وچ اٹھ سی تے فرشتے بھی آپ سن کے رسول اللہ دا غلام آیا۔
فیصلہ کر لو شناختی کارڈ تو بغیر ساری گل نہیں بنتی پاسپورٹ تو بغیر ساری گل نہیں بنتی اتنے بھی تمہیں شناخت کی لوڑ ہے اتنے بھی تمہیں پہچان کی لوڑ ہے وہ پہچان وہ شناختی کارڈ جتنے میری نبی کی غلامی کی بہت نبی ہے یہ قیامت کے دن ضروری ہے کہ میرے مستقبل پاک کے غلاموں یہ نماز میں کتنی دفعہ 500 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سانو نماز ہر روز ندام دی اور نماز مستی اور نماز مستی میں نے یہ دسو ساڈا کوئی بچہ اگر گلی کھیل رہا ہو اس کو میں بلاواں ایک باری بلاواں دو باری بلاواں ترے باری بلاواں وہ نہ آئے شامی کیا اس نے اس کی بات ساتھ مجھے پتہ نہیں تیرا باپ تجھے بلا رہا تھا تیرا بھائی تجھے بلا رہا تھا تجھے شرم نہیں آ رہی تھی کتنی بار بلایا تو آیا نہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی وہ میرا والد کتنی بار ہم کو بلاتا ہے 500 مرتبہ روزانہ یہ یاد رکھیں 500 مرتبہ روزانہ ہمارا رب نماز کے لیے بلائے اور ہم پھر بھی نہ جائیں پھر کہیں ہم سیدھے جنت میں جائیں ایسے میرے دوست نہیں اگر رب نے سیدھا جنت میں بھیجنا ہوتا نا پھر نبیوں کو نہ بھیجتے پھر یہ دنیا کا نظام نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے اللہ تی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا میں نے عمل تک کے پھر ہم جنت میں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اپنے آپ کو مسلمان بنائیے یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں جھکائیے اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود لا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون قیامت کے دن اللہ اپنا جلوہ ظاہر کرے تو حکم ہوگا محشر والوں اللہ کو سجدہ کرو لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا مولا یہ کچھ لوگ تو سجدے میں اور کچھ سامنے کھڑے ہیں یہ کون ہے ان پہ شرمندگی چھا چکی سنیں اللہ کا قرآن ہے یہ سیالی صاحب کی بات نہ سمجھ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ یہ جو آج مجھے سجدہ نہیں کر رہے نا یہ دنیا میں وہ لوگ تھے جن کے کانوں میں اذان کی آواز آتی تھی جب وہاں سجدہ نہیں کیا آج بھی میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکیں گے دوسری حدیث جو میں نوجوانوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں یہ زندگی جوانی جو انسان کی زندگی تین حصوں میں مشتمل ہے بچپن جوانی بڑھاپا ٹھیک ہے تین صورتیں ہیں یہ جوانی کیا یہ شباب لیکن قیامت کے دن بچپن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بڑھاپے کے بارے میں نہیں ہوگا لیکن جوانی کے بارے میں ہوگا آپ اس میں ایک حدیث سنیے اور میں اپنی تقریر کو کلوز کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے چار چیزوں کا سوال کرے گا અહીંયા ગુરુ બચ નહીં કલ્યો સામે بالکل سامنے فرنٹ بول تو نے زندگی کہاں گزاری میرے دوست سمجھ کے زندگی کو گزاری بول تو نے زندگی کہاں گزاری علم میں نے تجھے دیا تھا لوگوں کو فائدہ دیا یا دیا تیسری بات تو جو مال کہاں سے کمایا تھا کہاں پہ خرچ کیا سوچ سمجھ کے مال کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کیا یہ پوچھنا ہے میرے کام چوتھا سوال جوانوں کے لیے سنیے اللہ بول تو نے جوانی کہاں میں گزاری بول تو نے جوانی کس کاموں میں گزاری تھی یہ تمہیں جواب دینا ہے اس لیے آج اس محفل سے پیغام لے گا اگر میرے نبی کی مداد منائے گا رزق میں بھی برکت عزت میں بھی برکت اور کاروبار میں بھی برکت اور عشق رسول کی دولت بھی نصیب لیکن یاد رکھ یہ ساری باتیں تب قبول ہوگی جب قیامت کے دن تیرے چہرے پہ نماز کا نور ہوگا اور فرشتے کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا غلام آ رہا اپنے آپ کو نمازی بنا لے اور دوسری بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں اس وقت کو ضائع نہ کرو تب جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری جوانی میں تہجد گزار ہو جائے جوانی میں تہجد کے ٹائم اپنا ساتھی بارگاہ میں جھکانا شروع کر دے ہاں ایک میں نماز کے حوالے سے اور ایک آج کے فطر دور کے اندر دو دوست ہوتے ہیں نا 2 دن ہوٹلوں میں کھایا پیا اور پھر تیسرے دن ایک دوسرے کی جانی دشمنی ہے ایک دوسرے کی عزت یا مخاف میں ملا کے رکھ دیتے ہاں میاں صاحب کا پیغام ہے اپنی آنکھوں کو جو ہے نا جھکا کے رکھ لوگوں کی ماں بہنوں کی عزت اور احترام کر تاکہ لوگ تیری بھی مہربان کی عزت کی احترام کرے میرے سونے میں اپنے دوستوں کو بات کرتا ہوں سانو کوئی ڈاکٹر آ گیا ہے نا وہ تیری شوگری مٹھی چیز نہیں کھانی یقین کر لو اصل چینی اور گوری ہوئے نا بنا صحت میں درد ہے ٹھیک ہے بلڈ پریشر خبردار انڈا نہیں کھانا
میرا نہیں جانتا. ایک ڈاکٹر تجھے یہ کہے تو باتیں مان لے, تو میرا نبی تجھے کہے تو کہے کہ میں کلمہ بھی پڑھ دوں اور حضور کی بات بھی نہ مانا. حضور تو فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ جب معراج میں گئے تھے نا واپس میں موسیٰ علیہ السلام ملے 50 نمازوں سے جب 5 رہ گئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک دفعہ اور جائیے. تو حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا موسیٰ اب نہیں جاتا, اب مجھے شرم آتا. میرا رب کہے گا 50 سے 5 کیے ثواب 50 کا ہی رکھا ہے, تیری امت اتنی نہایت ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. اس مسجد میں بیٹھنے والوں اگر 5 نمازیں پڑھو گے نا تو اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے, نہیں پڑھو گے تو اپنے سرکار کو یا وہ ناراض کرو گے. ایسا کام نہ کرنا. واصف علی واصف کا قول اور 2 شعر بھی ساتھ میں میری تقریر ختم. اللہ آپ سب کو اس محفل میں حاضری کا صلہ عطا فرمائے. تو شاعر کو تو جانے جانا, تو شاعر کو تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نام سکی بس اتنی اب طاقت بھی ہے اور تقریر بھی ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو مین چیز تھی لوگوں کی ذہن سے نکل جائے گی. میں نے کہا تھا کہ میں واصف علی واصف کا قول رکھ کے اپنے اشعار پڑھ لوں. ان کا قول سنیے, یقین کیجیے بڑا پیارا قول ہے. واصف علی واصف فقیر آدمی ہے, وہ کہتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہو نا, اللہ پاک کسی سے ناراض ہو تو رزق نہیں چھینتے, رزق اس کو ملتا رہتا ہے, لیکن کیا لے لیتے ہیں؟ سنو, میں اللہ کسی سے ناراض ہو تو رزق نہیں لیتے, لیکن اس سے سجدے کی توفیق واپس لیتے ہیں, اس سے سجدے کی توفیق واپس لے لیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ توفیق رب نے تیری تجھ سے بھی نہیں لے لی؟ سوچئے گا اور 2 اشعار سنیے. آپ فرماتے ہیں جنا عشق نماز پڑھیا او کدے دیا مردے شک گھومی امیدی تقریم او درات دیوے بدلے او جس گھر آواز شیر پلے بن گئے سارے بزرگ ہوندے سن نا دو سٹیڈ بندے سن وہ نسلاں در نسلاں ہیں اساں نہیں کدے سنیا ہوئے اتنے بھی کوئی جڑی ہے کمال کیتا گیا بلکہ اوپرا یعنی پراوان رہنے سے اللہ اکبر یقین کی جو بڑا چنگا کمال ہے.
اور میاں صاحب کا شعر سنیے تو میری تقریر ختم، لیکن میری ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے دوست اس زندگی کو غنیمت جانا، ٹھیک ہے، جو بھی ہو اپنا ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکا لے۔ نماز کی توفیق نہیں ہے، سجدے کی کوئی توفیق نہیں ہے تو پھر سمجھ لے تیرا رب ناراض ہے اور تجھے اپنے سامنے آنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور نمازی بن جا۔ جوانی کے عالم کے اندر اپنی نگاہ کو پاک رکھ۔ سن میاں صاحب نے شعر، لیکن انہوں میں شیطان پڑھتا جی سارے ہی سوچو میرے نال ہوگا تو نال سبحان اللہ بولو۔ تو یقین کرو اے پسینہ سمجھو کہ سارے کپڑے ہی پسینے، اتنا پسینہ میں آج دن تک کسی قرآن سے نہیں۔ اگر میں حضور کی سنتانی تو ڈپٹی جی لگی ہے میں تو کرنی ہے پسینہ ضروری ہوئی، لیکن ہوں جی میری گل اگر کوئی دل میں بیٹھی ہوئے کہ کسی سنگی نے نیت کر رہی ہوگا کہ میری زندگی کے اندر میری نماز نہیں رہنی، وہ ایک دفعہ اتنی سبحان اللہ کہ میرے کان میں آواز پہنچ جائے تو یقین کر لو میں نے سارا عمل انشاءاللہ رضی تساں سارے عمل اللہ دی بارگاہ قبول ہوئی۔ اگر انہیں سارے میں ایک بھی آ کر کے آج کے بعد میری نماز قضا نہیں۔ آئیے میرے دوستو، میاں صاحب فرماتے ہیں جس گھر اولاد اے جانا ہوئے کہ رکھیے پاکی نگاہ